اور آپ کے سوا آپ اپنا منہ بند رکھ لیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے ایک دم بلند آواز سے میری بات کاٹ دی۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں آ گئی تھی۔ فاطمہ، میرا دماغ خراب نہیں ہے، مجھے آپ سے، میں نے ایک بار پھر اس سے کہا اور کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مجھے آپ کی محبت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں احتشام کی منگیتر ہوں اور چند ماہ تک ہماری شادی ہو جائے گی، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ میری بات ایک بار پھر کاٹتے ہوئے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہوگا تو میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ میں اس کی بات پہ جذباتی ہو گیا۔ تو پھر مر جاؤ۔ اس کے جواب نے مجھے مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں کسی اور سے منسوب ہونے دوں گا؟ میں نے حد نرمی سے کہا۔ یہ بات اگر میں احتشام سے جا کے کہہ دوں تو وہ بھی تمہیں شوٹ کر دے گا۔ اس سے پہلے میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ وہ کیا چیز ہے آخر، ہے ہی کیا اس میں؟ وہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے، تم تو اس کے پاؤں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے منہ سے اپنے لیے اتنے انسلٹنگ ریمارکس سنے تھے، اور وہ بھی اس سے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی۔ تمہاری شادی اگر کسی سے ہوگی تو مجھ سے ہوگی فاطمہ، یہ بات لکھ لو، چاہے تمہاری خوشی سے ہو یا زبردستی، اور اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ گرائی تھی اور میرے تیزی سے وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں تمہیں مرنے تو کبھی نہیں دوں گا۔ وہ جیسے میری حرکت پہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ چھوڑ دو۔ میں لڑکیوں سے تھپڑ کھانا پسند نہیں کرتا، میں نے اس کے غصے سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ پھینچتے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ میں توقع کر رہا تھا شاید وہ مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کرے، اور میں اس کو روکنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر اس نے جو حرکت کی اس نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد اس نے چند لمحے میرے چہرے پہ نظر جمائے رکھی تھی، اور پھر بڑے اطمینان سے اپنا ہاتھ منہ کے پاس لے گئی جو میں نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے میری ہتھیلی کی پشت پہ اپنے دانت گاڑ دیے تھے، اور دانت اس نے اس زور سے گاڑے اور اتنے اچانک گاڑے تھے کہ میں ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم میری توقع سے زیادہ ذلیل ہو، وہ کہتے ہوئے تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے ہتھیلی کی پشت پہ دیکھا، وہاں اس کے دانتوں کے نشانات پہ خون کے ننھے ننھے قطرے جلملا رہے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ سچ ہے، مجھے اس کی حرکت پہ غصہ نہیں آیا بلکہ شوق لگا تھا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اس نے مجھے زخمی کرنے سے بھی گریز نہیں کیا؟ اس سوچ نے مجھے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں اسی خاموشی کے عالم میں وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس شادی کے ہنگامے سے فرصت پانے کے بعد میرے گھر میں بھی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی امی پر فاطمہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ میرا رشتہ لے کے اس کے گھر جائیں۔ میرے والدین کو اس بات کا شوق لگا تھا۔ امی ان دنوں میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، اور یہ کام میں نے خود ان کے سپرد کیا تھا، اور اب اچانک میں نے ان کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی پیش کر دی تھی جسے نہ صرف وہ لوگ ناپسند کرتے تھے بلکہ وہ منگنی شدہ بھی تھی۔ ان دونوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میری ضد ختم نہیں ہوتی تھی۔ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو صرف فاطمہ سے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے انہیں دو ٹوک انداز میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری امی میری بات پر رونے لگی تھیں۔ تمہیں وہ پسند تھی تو پہلے بتاتے، میں احتشام سے اس کی منگنی کرنے سے پہلے تمہارا رشتہ لے کے چلی جاتی، مگر اب تو منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی، اور منگنیاں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ آپ ان سے کہیے گا کہ اس رشتے کے لیے جو چاہے مطالبہ کرے میں پورا کروں گا۔ میں نے جیسے اعلان کر دیا۔ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میرا بھائی اپنی بیٹی بیچ دے گا؟ اس طرح رشتے سے طے کیے جاتے ہیں، شادی کسی اور سے کرے؟ میں کسی طرح اپنے بھائی سے جا کر یہ بات کہوں؟ میرے ابو کو شاید زندگی میں پہلی بار غصہ آیا تھا۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں احتشام کو گولی مار دوں گا، مگر اس کی شادی فاطمہ سے نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات سے زیادہ شاید میرے لہجے نے میرے والدین کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں کچھ اور کہے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اگلے چند دن تک گھر میں کوئی کھچڑی پکتی رہی، اور پھر ایک شام میرے والدین فاطمہ کے گھر چلے گئے۔
میں خود گھر میں ہی تھا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ بعض اوقات وقت بھی رک جاتا ہے، جیسے اس شام کو رک گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنی لمبی شام نہیں گزاری۔ وہ لوگ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے اور ان کے چہرے دیکھتے ہی میں سب کچھ جان گیا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ کس طرح ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ چند ہفتوں تک ان دونوں کی شادی کی تاریخ دے رہے ہیں۔ امی نے پھر بھی جیسے مجھے سب کچھ بتانا ضروری سمجھا۔ میں مشتعل ہوا اور ان پر چڑھ دوڑا۔ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میری شادی اس سے ہو۔ اگر آپ لوگوں نے کوشش کی ہوتی، وہ آپ کی بات کیوں نہ مانتے؟ آخر ابو بڑے بھائی ہیں، ہر کام تو ان کے مشورے سے کرتے ہیں، پھر اب انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ ہاں، بڑا بھائی ہوں، مگر آخر میں کس طرح اس بے ہودہ بات پہ اصرار کرتا؟ جو کہہ سکتا تھا وہ میں نے کہا۔ تمہارے چچا کہہ رہے ہیں فاطمہ کے علاوہ جس بیٹی سے چاہو وہ تمہاری شادی کر سکتے ہیں، مگر ایک بار اس کی نسبت طے ہو جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے کسی اور بیٹی کی ضرورت نہیں، مجھے صرف فاطمہ ہی سے شادی کرنی ہے، صرف فاطمہ سے۔ میں ان کی بات پہ چلایا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں بتایا نا، چند ہفتوں تک ان کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے میری مدد نہیں کی، اب مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے واقعی اپنے والدین سے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ امی اٹھ کر میرے پیچھے میرے کمرے میں آ گئیں اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر مجھے سمجھاتی رہیں کہ میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کروں۔ دنیا میں فاطمہ سے اچھی لڑکیاں ہیں اور وہ فاطمہ سے بھی بہتر لڑکی میرے لیے لائیں گی۔ میں ان کی ہر بات سنی انسنی کرتا رہا اور اپنے اعصاب پر قابو پاتا رہا۔ جب وہ یہ سوچ کے مطمئن ہو کے چلی گئی کہ شاید ان کی باتوں نے مجھ پہ کوئی اثر کیا ہے، تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں فاطمہ سے آخری بار بات کرنے کے لیے 4-5 دن کے بعد اس کے ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کے وہ ساکت رہ گئی اور پھر چند لمحوں کے اندر اندر اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، مگر مجھے اس کی حیرت کی پرواہ تھی نہ غصے کی۔ میں نے اس کے قریب جا کے بڑے پرسکون انداز میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر مجھے تم سے ایک بات بہت ضروری کرنی ہے، اس لیے یہاں آنا پڑا۔ اس نے جواب میں کچھ تل ملا کر کہا، یہ وہی ضروری بات ہوگی جس کا جواب تمہارے ہاتھ پر ہے۔ مجھے اس کی بات پہ بے اختیار ہنسی آئی۔ اس کا اشارہ دانتوں کے نشان کی طرف تھا۔ میری ہنسی نے اسے کچھ اور برہم کیا، مگر شاید میرے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس دن ایک بار پھر میری بات سننے پہ تیار ہو گئی۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ مجھے اس طرح جان چھڑا سکتی ہے تو کیوں نہ چھڑوا لے۔ وہ واقعی میں اس دن کے بعد اس سے دوبارہ نہ ملنے کا طے کر کے گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے اور اس کے درمیان ہونے والی وہ آخری گفتگو تھی، مگر تقدیر ہمارے لیے کچھ اور طے کر کے بیٹھی تھی۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسے یونیورسٹی لان میں لے گیا اور وہاں میں نے ایک بار پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں، اور میں نے اسے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ احتشام کے ساتھ شادی اس کے لیے کتنی بیکار ہے۔ یقین جانے جتنی نرمی، محبت اور خلوص کے ساتھ میں نے اسے سمجھا سکتا تھا، میں نے اسے سمجھایا، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں بڑھی ہوئی تھی کہ وہ میری کوئی بات ٹھیک سے سننے پہ تیار نہ تھی، نہ سمجھنے پہ۔ اس کی دل و دماغ پہ تو خبیث اور ذلیل احتشام ہے، چھوڑو، اب اتنے عرصے کے بعد اسے گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ مگر اب تو جانتے ہیں کہ رقیب سے نفرت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس دن میری باتوں کے جواب میں اس نے میرے لیے کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جنہوں نے نہ صرف میری ناراضگی اور برہمی میں اضافہ کیا بلکہ میرے ارادے کو کچھ اور پختہ کر دیا۔ ارادہ کیا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میری کوئی دلیل، کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں ہو پائے گی، تو پھر میں اسے یہ کہہ کے چلا آیا کہ اب دوبارہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ ہی اب دوبارہ اس موضوع پہ کوئی بات کریں گے۔